صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج رواداری، اس کی اہمیت کیا ہے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، ان میں سے ایک اسم مبارک العدل، اور اس کا اسم جو لفظی معنی ہے خوب انصاف فرمانے والا، حرف ندا کے ساتھ یا عدلو اگر یہ پڑھا جائے تو بے شمار برکتیں ہیں۔ چند برکتیں یہ ہیں، سب سے پہلے جو کوئی شخص روزانہ 500 مرتبہ یا عدلو پڑھے گا اور شب جمعہ بھی روٹی کے 20 لقموں پر العدلو لکھ کر کھا لیا کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں کو مسخر فرما دے گا، یعنی لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے گا، غیب سے روزی ملے گی، رزق کے اسباب غیب سے پیدا ہوں گے اور اسے نیک عمل کی توفیق نصیب ہوگی۔ تو ہمارے اکثر ویورز جس رزق کے حوالے سے پوچھتے ہیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح مختلف مصیبتیں، پریشانیاں، بالخصوص آسمانی وبائیں اور بلائیں، ان کے حوالے سے جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ آسمانی بلاؤں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یہ پڑھتا ہے، آسمانی آفتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا عدلو اس کو کثرت سے صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتا پڑھتے رہے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ایمان کی نورانیت میں اضافہ ہوگا اور اس کی خامیاں اور کوتاہیاں دور ہوں گی۔ اور اگر کوئی کسی مقدمے میں پھنسا ہوا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، بعض لوگوں پر جھوٹے اور جعلی مقدمے ہوتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے اگر وہ حق پر ہیں، تو جس شخص کو مقدمے میں حاکم یا منصف کی طرف سے ظلم یا ناانصافی کا اندیشہ خدشہ ہو کہ حاکم منصف جج جو ہے یہ ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا، تو مقدمے کے دوران ہر روز 3000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا عدلو یہ پڑھتا رہے اور پڑھ کر حاکم یا منصف کی طرف خیال کر کے دم کر دے، جج ہے جو بھی ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، نا انصافی نہیں ہوگی اور فیصلہ صحیح ہوگا، اس کے حق میں ہوگا اگر یہ حق پر ہے۔ اسی طرح جو شخص شب جمعہ کو اسم مبارک یا عدلو 20 عدد روٹی کے ٹکڑوں پر لکھ کر خود کھائے گا، گھر والوں محلے والوں کو کھلائے گا، انشاءاللہ آپس میں محبت قائم ہوگی۔ وہ لوگ اس کی جو اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے بہتر بات ہوگی اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح کوئی شخص یا عدلو اس کا کثرت سے ورد کرے گا، پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت عدل کا پرتو اس پر ڈالتے ہوئے اسے منصف مزاج اور انصاف پسند بنا دے گا، یعنی یہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، نا انصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، بلکہ انصاف کرے گا، لوگوں پر مہربان ہوگا۔ اور اس اسم مبارکہ کے ورد کی برکت سے ایسا شخص ہر حال میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھے گا اور سرے منہ بھی ان سے روگردانی نہیں کرے گا، اور ظلم و ستم ہر حال میں اسے ظلم و ستم ناانصافی سے سخت نفرت ہوگی۔ تو بالخصوص حکمرانوں کے لیے، ججز کے لیے، جو بھی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ، حکمرانی سے ریلیٹڈ، مقننہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جس کو کوئی عہدہ منصب حاصل ہے، وہ یہ اسم مبارکہ لازمی پڑھا کرے تاکہ اس کی وجہ سے کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، تاکہ وہ لوگوں پر مہربان ہو، منصف مزاج ہو، عادل ہو، نیک بن جائے، انصاف کرنے والا ہو، رحم کرنے والا ہو۔ تو یہ چند ایک برکتیں ہیں اس میں مبارکہ کو ہمیں چاہیے ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اعزا، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ رواداری اسلام کی تعلیمات میں دیکھیے، اسلام، لفظ اسلام پر ہی غور کر لیجئے تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام از یونیورسل ریلیجن۔
اسلام ایک آفاقی دین ہے، اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اسلام کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک رنگ، ذات یا نسل کے لوگوں کے لیے نہیں، حتیٰ کہ اسلام کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ جو اس اسلام کی تعلیمات کے سامنے دل و جان سے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، تو تسلیم کرنا، اسلام کا ایک معنی ہے تسلیم کر لینا، مان لینا، تو جو تسلیم کر لیتا ہے اسلام کی تعلیمات کو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اور پھر جو یہ ظاہری طور پر تسلیم کر لینا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں، اور اگر دل سے اس کا اقرار بھی کر لے، دل سے مان بھی لے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، زبان سے اقرار کرنے والا بعض کا یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ دل سے اقرار نہیں کر رہا ہوتا، دل سے تسلیم نہیں کر رہا ہوتا، تصدیق نہیں کر رہا ہوتا، جیسے منافقین بھی تھے، بظاہر وہ اسلام کو تسلیم کرتے تھے، یعنی زبان سے تو اقرار کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے اور دل میں اسلام کی مخالفت رکھتے تھے۔ اس لیے قرآن نے انہیں منافق فرمایا، منافقین کا ٹائٹل دیا۔ تو اسلام کے بعد ایمان والے بن جائیں، یعنی مومن بن جائیں مسلمان کے بعد، دل سے بھی اس پر کاربند ہو جائیں، اللہ کے رسول، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام کتب سماویہ، ملائکہ، یوم آخرت، اچھی بری تقدیر، اس پر ایمان لے آئیں دل و جان سے، تو پھر ہم مومن بھی بن جائیں گے۔ اور ایمان کا معنی ہے مان لینا، دل کے تصدیق کے ساتھ، دل کا مان لینا۔ بہرحال اسلام اور ایمان، جب ہم ان دونوں چیزوں کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، تو پھر بندہ مومن بن جاتا ہے، پھر اصل حقیقت میں ایمان والا انسان بن جاتا ہے۔ اور ایمان بندہ مومن کی تو شان ہی اتنی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت، شرف، عظمت، رفعت اللہ تعالیٰ نے اسی بنی آدم کو، جو ایمان والا بندہ مومن، اس کو عطا فرمائی۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم کچھ یوں کہ اے کعبہ، تیری بڑی عظمت، تیرا بڑا مقام، مرتبہ، لیکن بندہ مومن کی عظمت اور شان اور فضیلت اور مقام تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ بہرحال ایمان والوں کی، مومنین کی، مسلمانوں کی آپس میں جو اخوت اور بھائی چارہ ہے، اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک تمام ایمان والے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، سرخ ہوں، سفید ہوں، اچھا اس کے بعد کوئی بھی زبان بولنے والے کسی علاقے سے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، افریقی ہوں، امریکی ہوں، ایشیائی ہوں، غیر ایشیائی ہوں، اچھا پھر ذات پات کا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ ہاں، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں سے آگے پوری نوع انسانی کو مخاطب فرمایا، تمام انسانیت کو مخاطب فرمایا۔ آغاز میں فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام بنی نوع انسان، اے تمام بنی آدم، اے تمام لوگوں، اے تمام انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے تخلیق فرمایا، یعنی سیدنا آدم، سیدہ حوا سلام اللہ علیہما، ان دو ہستیوں سے انسانیت کی تخلیق ہوئی، انسانیت کی ابتدا ہوئی اور انسانیت کا ارتقاء ہوا۔ تو اب ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا اوریجن، تمہارا ابتدا، تمہاری ابتدا، تمہارا آغاز وہ ایک ہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر تمہارے شعوب اور قبائل، تمہارے مختلف خاندان اور تمہارے مختلف قبیلے یہ بنائے، لیکن فرمایا لتعارفوا، یہ صرف اور صرف انٹروڈکشن کے لیے ہیں، صرف اور صرف پہچان کے لیے ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو کہ یہ امریکہ کا رہنے والا ہے، یہ افریقہ کا رہنے والا ہے، یہ ایشیا کا رہنے والا ہے، یہ عرب کا رہنے والا ہے، یہ عجم کا رہنے والا ہے، یا یہ بظاہر رنگ یہ گورا ہے، یہ سیاہ فام ہے، یہ سفید فام ہے، یہ فلاں علاقے سے ہے، صرف اور صرف یا فلاں قبیلے سے ہے۔ یعنی عرب میں بھی مختلف قبائل تھے، قرشی تھے، قریشی، غیر قریشی تھے، پھر قریش میں آگے مختلف خاندان تھے، مختلف قبائل تھے،
اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی، حتیٰ کہ اگر برصغیر پاک و ہند کا ہم ذکر کریں، اور یہ تعارف کی بنا پر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہب میں، بعض علاقوں میں، بعض کمیونٹیز میں اور پوری دنیا میں بعض اوقات یہ جو پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طبقات کا ذکر فرمایا، گروہ اور قبائل کا ذکر فرمایا، یہ صرف پہچان کے لیے تھا، ایک دوسرے سے روابط بڑھانے کے لیے تھا، لیکن اسی کو مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے، مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے اس کو نفرتوں کا ذریعہ بنا لیا۔ جیسے اگر ہندو مت کی بات کریں، ہندو مذہب کی بات کریں تو برہمن، اور پھر ویش اور کشتری، اور پھر شودر۔ اب شودر جو ہے ان کو اچھوت کہنے لگ پڑے کہ برہمن جو ہے اس کو مذہب کی سربراہی کا، یعنی مذہبی لیڈرشپ کا درجہ دے دیا گیا کہ جو بھی پنڈت ہوں گے وہ صرف اور صرف برہمن جو قبیلہ ہے یا ذات ہے اسی سے تعلق رکھیں گے، کوئی ویش، کوئی کشتری، کوئی شودر وہ پنڈت نہیں بن سکتا، یعنی وہ ہندوؤں کے مذہب کا لیڈر نہیں بن سکتا، وہ ہندوؤں کا لیڈر نہیں بن سکتا، مذہبی لیڈر نہیں بن سکتا کہ وہ ان کو ان کے مذہب کے بارے میں بتائے، اگرچہ اس مذہب میں بھی بتوں کی پوجا اور یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ایک صرف مذہب کے طور پر اس پر بات ہو رہی ہے، ذات پات کا تصور انہوں نے اس کو نفرتوں میں بدل ڈالا۔ اسی طرح دوسرا گروہ جو برہمن سے نیچے، اس کو انہوں نے تجارت اور یہ ملک کی حفاظت اس کا معاملہ دے دیا، ایک گروہ کو تجارت کا معاملہ دے دیا، اور جو چوتھا گروہ تھا اس کو سب سے نچلا درجہ دیا، حتیٰ کہ ان کو ملیش کہہ دیا، چھوت کہہ دیا، ان سے ہاتھ ملانا وہ برا سمجھتے ہیں، ہاتھ ملا لیں تو کہتے ہیں جی ہاتھ ناپاک ہو گئے، گھروں میں نہیں بلا سکتے کہ گھر میں آئیں گے تو گھر جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس اور رواداری کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے امریکہ میں آج تک، اور امریکہ کی پچھلی ہسٹری دیکھ لیجئے، جو اس وقت سو کالڈ سویلائزڈ پیپل اور سویلائزڈ کمیونٹیز کہلاتی ہیں، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہاں پر سیاہ فام اور گورے سفید فام، ان کے درمیان آج تک یہی برتری اور کمتری کا معیار چلا آ رہا ہے کہ سفید فام گورے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی حکمران ہیں، ہم برتر ہیں، ہم انفیریٹی رکھتے ہیں، انفیریئر ہیں، سپیریئر ہیں، اور جو سیاہ فام ہیں وہ ہم سے لوئر ہیں، وہ ہمارے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یوں علاقے، یہاں پہ ایک علاقے، ایک مذہب میں، ہندو مت میں ہم نے دیکھا کہ رواداری کا کوئی تصور نہیں ہے، ایک ہی مذہب کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو اونچا نیچا سمجھتے ہیں، ملیچ سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں۔ وہاں پر ایک ہی علاقے میں موجود ہونے کے باوجود، اسی دنیا کے خطے پر آباد ہونے کے باوجود، اور بعض اوقات ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے افریقی وہ بھی کرسچین ہوں، امریکی وہ بھی کرسچین ہوں، لیکن یا یہودی مذہب سے ہوں وہ بھی یہودی مذہب سے ہوں، یا وہ بھی سیکولر ہوں یہ بھی سیکولر ہوں، مذہب ایک ہونے کے باوجود صرف کیونکہ رنگ میں فرق ہے، تو رنگ میں فرق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے روادار نہیں ہیں، یعنی رواداری کو اپنایا نہیں جاتا، ایک دوسرے کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھی جاتی، بعض اوقات تو آپس میں لڑائی جھگڑے کی، قتل و غارت کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ چند ایک مثالیں ہیں، اگر آپ تاریخ انسانی آج سے پہلے کی اور آج کی بھی پڑھ لیں تو یہی ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا ہے کہ کہیں نسلی اعتبار سے آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں رنگ کی بنیاد پر آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، کہیں مذہب کی بنیاد پر آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، اور کہیں علاقوں کی بنیاد پر آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اس سے آگے چلیے آج تو صرف اور صرف دوسرے لوگوں کے اور بالخصوص مسلمانوں کے سورسز پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں کر دی جاتی ہیں، اور جھوٹے الزامات لگا کر، کیمیکل ویپنز کا الزام لگا کر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات دیکھیے، اسلام جب لوگ اسلام کی وحدت میں پرو دیے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے درمیان صلح ہی رکھا کرو، صلح کا انتظام کیا کرو، یعنی ایمان والوں کی آپس میں اگر کوئی غلط فہمی ہو بھی جائے تو پھر بھی ان میں صلح کروا دینی چاہیے، اور یہ تو بھائی بھائی ہیں، ان کے آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کو بھی پروکسی وار کے طور پر بعض اوقات
استعمال کیا جاتا ہے اسلام کی تعلیمات کے برعکس۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان حکمران حقیقت میں اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں۔ اسی طرح اسلام کی تعلیمات اخوت، بھائی چارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا عملی اظہار مدینہ طیبہ میں مواخات مدینہ کے ذریعے کر کے دکھا دیا، ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، یہی اسلام ہے۔ اب اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ اسلام کی تعلیمات غیر مسلموں کے حوالے سے کیسی رواداری کا درس دیتی ہیں۔ غیر مسلمان ہوتا ہے تو مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے، انما المؤمنون اخوہ کا پیکر بن جاتا ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو زور زبردستی کے ساتھ مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، برعکس ہے بالکل۔ اسلام محبت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات دینے کا درس دیتا ہے کہ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، لیکن سختی نہیں کی جا سکتی، زبردستی نہیں کی جا سکتی، کسی کو بھی جبراً مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی اسلام کی تعلیمات، حقیقی تعلیمات اس کے دل میں گھر کر جاتی ہیں اور وہ اپنی خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اللہ رب العزت پر ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے۔ اور اگر ایمان نہیں بھی لاتا اور وہ اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے ذمی کے طور پر، تو اسلام اس کی بھی مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی رواداری کا درس دیتا ہے۔ یعنی اس کو کوئی مسلمان ریاست، کوئی مسلمان حکومت نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ اس کی عزت، آبرو، جان، مال، ہر چیز کی حفاظت یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ رواداری ہے۔ اور پھر وہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وہ چرچ میں جا سکتے ہیں، وہ ٹیمپل میں جا سکتے ہیں، وہ مندر میں جا سکتے ہیں، بالکل ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی زور زبردستی مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اسلامی ممالک پر کسی پر کیمیکل ویپن کا جھوٹا الزام لگا کر اور بعد میں اس سے معافی بھی مانگی گئی۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم نے بھی معافی مانگی کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم غلطی سے عراق پر حملہ کر بیٹھے۔ اسی طرح افغانستان، وہ صرف ریسورسز پر قبضہ کرنا۔ بہرحال اسلام کی رواداری تو یہ ہے۔ آپ دیکھیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں فلسطین فتح ہوتا ہے، مسجد اقصی فتح ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ سواری پر جا رہے ہیں، سواری ایک ہے، آپس میں طے یہ پاتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا وقت میں سواری پر بیٹھوں گا تم پیدل چلو گے، اور جتنا وقت میں سواری پر بیٹھوں گا پھر اتنا وقت تم سواری پر بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا۔ اور جب مسجد اقصی کے قریب پہنچتے ہیں، فلسطین میں مسجد اقصی میں داخلے کا وقت ہوتا ہے، غلام کی باری ہوتی ہے۔ اب غلام کہتا ہے اے امیر المومنین آپ سواری پر سوار ہو جائیے، میں کیونکہ اب مسجد اقصی میں داخلے کا وقت ہے تو یہ ان کے حکمران کیا کہیں گے۔ تو آپ فرماتے نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا وقت ہے سواری پر بیٹھنے کی، تمہاری باری ہے، تم ہی سواری پر بیٹھو گے۔ تو غلام سواری پر سوار ہے اور آقا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے اصل حکمران، وہ سواری کی نکیل تھامے ہوئے جا رہے ہیں۔ کرسچین لوگ کہ بظاہر وہ یہ سمجھ رہے تھے، عیسائی لوگ، کہ آج ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ جو بھی مفتوح ہوتے ہیں، وہ جو فاتح ہوتے ہیں، وہ مفتوح قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو کسی علاقے پر حملہ آور ہوتے ہیں، آج کے دور میں بھی جسے ہم سویلائزڈ لائف کہتے ہیں، سویلائزڈ ایج کہتے ہیں، تہذیب یافتہ زمانہ ہم کہہ رہے ہیں نام نہاد، اس دور میں بھی ہم نے دیکھا عراق پر، افغانستان پر، ابھی شام پر حملہ ہو رہا ہے، دیگر ممالک پر حملے ہوتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم پر بھی اگر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ کوئی اخلاق، کوئی تہذیب، کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھتے، مسلمانوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ برما میں دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔
لیکن قربان جائیے اسلام کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہی انداز اسلام کی تعلیمات کے مطابق۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب فلسطین فتح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر فرمایا، کسی بھی ایک بھی عیسائی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، کوئی تلوار نہیں چلائی گئی، بالکل۔ اور خود اس وقت کے جو عیسائی حکمران تھے انہوں نے ایک معاہدے کے تحت خود بخود اس اسلامی ریاست کو فلسطین اور مسجد اقصیٰ و سپرد کر دی، بغیر خون خرابہ ہوئے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور پھر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے حکمران خلیفۃ المسلمین ان کا یہ عالم ہے، وہ پیدل چل کر آ رہے ہیں، یہ اسلام ہے، تو کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام کی تعلیمات بہت خوبصورت ہیں۔ رواداری یہ ہے کہ اگر تم کسی علاقے پر فاتح بھی بن جاؤ، تمہیں وہ علاقہ مل بھی جائے، تو پھر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تم پر جنگ مسلط کی تھی اور تمہارے سامنے جنگ کے لیے آئے، اگر وہ بھی ہتھیار ڈال دیں، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور صلح اور امن پر قائل ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، پھر بھی قتال نہیں ہوگا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ جو فتح فلسطین ہے یہ ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جتنی غزوات ہوئی ہیں ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ یہی چاہتے تھے کہ کم سے کم دشمن کی بھی جو اموات ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو بچ جائیں گے ان کو ہم اسلام کی تعلیم ان تک پہنچائیں گے، وہ اسلام کے پیغام کو تسلیم کر لیں گے۔ ہاں، وہی لوگ ان غزوات میں واصل جہنم ہوتے گئے جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، اور جو خود اسلام پر مسلط ہوئے، اسلام پر جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط کی، اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ بہرحال رواداری کی یہ ایک مثال نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ فرمایا، یہود کے قبائل مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ، حالانکہ یہود مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، وہ اپنے اندر وہ چھپی دشمنی موجود رکھتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ یہودیوں کے بارے میں کہ جو تمہارے دشمن ہوں گے وہ ہمارے دشمن، ہمارے دشمن تمہارے دشمن، تمہارے دوست ہمارے دوست۔ تم پر یہودیوں سے فرمایا کہ تم پر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم تمہارا دفاع کریں گے، لیکن اس معاہدے کو بھی خود یہودیوں نے ہی اس کی خلاف ورزی کی، یعنی مشرکین مکہ اور دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہے، باوجود یہ معاہدہ ہونے کے، یعنی انہوں نے اس معاہدے کی پابندی نہیں کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس وجہ سے پھر اللہ کے حکم کے مطابق یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا۔ یہاں پر بھی مسلمان صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاہدے پر کاربند رہے۔ صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ نہیں توڑا، بلکہ رواداری کا مکمل رواداری کے پابند رہے کہ ان یہودیوں کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت کرتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں، وہ خود انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی۔ یہ رواداری کا کتنا بڑا ایک رواداری کی اتنی بڑی مثال کہ بظاہر وہ آپس میں معاہدہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اندر دشمنی چھپائی ہوئی ہے، اور اس دشمنی کی وجہ سے وہ معاہدہ خود توڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ میں جو معاہدہ تھا، لٹکایا گیا سارا معاملہ، اس معاہدے کو بھی مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے توڑا تھا، صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں توڑا تھا۔ اسی وجہ سے یہ سارے معاملات، غزوات بھی پیش آئیں، یہودیوں کو جلا وطن بھی کرنا پڑا۔ اس میں بدعہدی اور وعدہ خلافی یہ مشرکین مکہ کی طرف سے بھی تھی، یہودیوں کی طرف سے بھی تھی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، جب ان کی اسلام دشمنی واضح ہو گئی، مشرکین کی بھی اور یہود کی بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہوا کہ مشرکین ہوں یا یہود ہوں، ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا جائے، کیونکہ یہ اپنی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ بظاہر معاہدہ کریں گے بھی تو یہ اس معاہدے کو توڑیں گے، یہ اپنے بغض سے باطن جو ہے اس کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اور یہ تو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرما دیا کہ یہ تو اس وقت تک تم سے ہے مسلمانوں راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہود اور نصارہ ان کی مکمل پیروی نہ کر دو۔
تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ احکام نازل فرما دیے، اور اللہ رب العزت تو سبھی لوگوں کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج بھی اسلام کا یہ حکم ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر مسلمان ممالک میں، ریاستوں میں کسی بھی مذہب کا کوئی ماننے والا رہتا ہے تو وہ اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرہ اور مسلمان اس کی عزت، آبرو، جان، مال، ہر چیز کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور وہ جزیہ یعنی ٹیکس اس ملک کے مطابق جو بھی اسلامی قانون کے مطابق جزیہ ہے وہ دیتا رہے گا، اور اس کے بدلے میں یہ معاملہ بھی ہوگا، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق، کرسچین ہے کرسچینٹی کے مطابق، یہودی ہے جوئش ریلیجن کے مطابق، سکھ ہے سکھ ازم کے مطابق، ہندو ہے ہندوازم کے مطابق، وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے میں بالکل آزاد ہے۔ یہی رواداری ہے، اسلام اس کا پابند ہے، مسلمان اس کے پابند ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑھ کر رواداری کا اظہار فرمایا۔ مسلمان مملکت مدینہ طیبہ، اس کے حکمران ہونے کے باوجود مختلف ممالک کے جو حکمران تھے غیر مسلم، ان کو بڑی محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی۔ جس نے اسلام کے پیغام کو قبول کیا وہ مسلمان بن گیا، مسلمان بھائی بن گئے مسلمانوں کے۔ اگر کسی نے قبول نہیں کیا تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان پر جنگ مسلط نہیں کی ہمارے سامنے، ہاں جنہوں نے خود جنگ کی تیاری کی، چاہے وہ روم ہوں یا بعد میں فارس ہوں، پھر ان کے خلاف جنگ کی گئی۔ لیکن اگرچہ انہوں نے اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا اور مسلمانوں کو جنہوں نے تکلیف بھی نہیں پہنچائی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو تکالیف نہیں دی، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا، اور مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ یہی حکم ہے ممالک کے طور پر، حکمرانوں کے طور پر، کہ وہ ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمان ممالک کسی بھی غیر مسلم ملک پر حملہ آور نہیں ہوتے، جان بوجھ کر حملہ آور نہیں ہوتے، اس وجہ سے حملہ آور نہیں ہوتے کہ وہ غیر مسلم ہے، نہیں، ہاں جب کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یا اسلام کی بقا کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے پھر وہ قتال کریں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ جنگ کریں گے۔ لیکن عام طور پر ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس سے بڑھ کر اور رواداری کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ بھی دیکھیے، ایک نہیں کئی واقعات ملتے ہیں، غیر مسلم لوگ وہ قیدی بنا لیے گئے، کئی جنگوں میں ملتا ہے۔ غزوہ بدر میں قیدی بنائے گئے، کفار تھے، جانی دشمن تھے، مسلمانوں پر کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے تھے کفار مکہ نے، صحابہ کرام کو کیا کیا ان پر تکلیف کے پہاڑ نہیں توڑے تھے، لیکن آقا کریم نے صرف اتنا فرمایا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 10 لوگوں کو، مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی ان کا فدیہ ہے، اور انہیں ہم آزاد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح باقیوں سے بھی فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ یعنی جن لوگوں نے ظلم و ستم کیے تھے، بظاہر انصاف کا تقاضا تو یہ بنتا تھا کہ اگر کسی نے پتھر مارا تھا، کسی نے زخمی کیا تھا تو اس کو پتھر مارے جاتے، اس کو زخمی کیا جاتا، بدلہ آج لے لیا جاتا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری کا مظاہرہ فرمایا، ان کو اس حوالے سے انہیں معاف فرما دیا، قید سے واپس بھیج دیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح یہ تو ایک غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ، اب دیگر غزوات کہیں سینکڑوں قیدیوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، اور پھر اکثر لوگ اسلام کی اس رواداری کا درس سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے، اسلام دین سلامتی ہے، اسلام دین امن ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے۔ آج بھی اسلام کا پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی بھی تم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی خطے، رنگ، ذات، نسل سے تعلق رکھتے ہو، اسلام کا خوبصورت امن بھرا، سلامتی والا پیغام، محبت بھرا پیغام میں شامل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو قبول کر لو، تو پھر دیکھو اس دنیا میں بھی اسلام کی برکتیں تمہیں بھی حاصل ہو جائیں گی، کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور اگر کوئی اپنی رضا کے ساتھ قبول نہیں کرتا اسلام تو جبراً اس پر اسلام مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بڑھ کر اسلام کی رواداری کیا ہوگی؟ اسلام جہاں جہاں پھیلا، یہ کہا جاتا ہے کہ تلوار سے پھیلا۔ تلوار ایک صرف وقتی ذریعہ تھی، اور حقیقت یہ ہے جو قاری قرآن تھے
وہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سے اسلام کو پھیلایا، جو محدثین تھے انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے خوبصورت جو فرامین تھے ان کو انسانیت تک پہنچایا، انہیں سنایا، تو انسانیت کے دلوں میں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا پیغام بہت خوبصورت ہے۔ چاہے غیر مسلم، آج بھی ہم دیکھتے ہیں صرف قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت سن کر، جنہیں عربی زبان بھی نہیں آتی، اچھے انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سن کر مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے واقعات سن کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو خطاط کیلیگرافر ہیں ان کی کیلیگرافی خوبصورت دیکھ کر، قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بینات دیکھ کر، مساجد خوبصورت مساجد، ان کے مینار، ان کی تزئین و آرائش دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے تو صرف اسلام کا دفاع ہوا ہے۔ جہاں مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت کی ضرورت تھی، اسلام کی بقا کی ضرورت تھی، جہاں ضرورت پڑی وہاں تلوار۔ آپ دیکھ لیجئے 27 غزوات ہیں، ٹوٹل غزوات اور سرایا 81 ہیں، لیکن وہ وہاں جہاں ضرورت تھی، جہاں جنگ مسلط کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ حیات مبارکہ کے چند ایک دن بنتے ہیں اگر ان سبھی کو، یعنی دنوں میں اگر کنورٹ کیا جائے 63 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، یا 23 سالہ دیکھ لیجئے وحی کے بعد، اعلان نبوت فرمانے کے بعد، تو وہ تقریباً 7-8 ہزار دن بنتے ہیں۔ ان میں سے آپ جنگوں کے دن گن لیجئے، وہ گنتی کے چند ایک دن ہوں گے۔ ہزاروں دن کی زندگی 23 سال کی، اس کو اگر دنوں میں کنورٹ کریں 7-8 ہزار غالباً بنتے ہیں دن، تو اس میں سے 700-800 دن بھی نہیں ہوں گے جنگوں والے، 70-80 بھی نہیں بنتے۔ آپ اس پہ بے شک ریسرچ کر لیجئے۔ تو یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، ہاں ایک حد تک ٹھیک ہے کہ اسلام کے ذریعے مسلمانوں کی بقا ہوئی، مسلمانوں کی تحفظ ہوا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسلام قرآن کے ذریعے پھیلا، حدیث کے ذریعے پھیلا، قراء کے ذریعے پھیلا، علماء کے ذریعے پھیلا، صوفیاء کے ذریعے پھیلا، مسلمانوں کے ذریعے پھیلا، مسلمانوں کی مساجد کے ذریعے پھیلا، جو خوش خط لکھنے والے قرآن حدیث ان کی وجہ سے پھیلا، مسلمان عرب تاجروں کی وجہ سے پھیلا۔ حقیقت میں اور اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا، اسلام جو ہے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے ذریعے پھیلا۔ تو پھر ہم ان چیزوں کو پیچھے رکھ دیں، یہ کہنا کہ صرف اسلام یہ تلوار، یہ غلط ہے۔ بہرحال اسلام رواداری کے ذریعے پھیلا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام رواداری کے ذریعے پھیلا، اور حقیقت یہی ہے کہ حقیقت میں اسلام محبت رواداری کے ذریعے پھیلا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ بہرحال آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جس بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، اور جو اس کی اصل تعلیمات ہیں محبت کے انداز کے ساتھ پوری انسانیت تک پہنچائیں۔ ہم اگر پہنچانے والے بن جائیں، آپ دیکھیے آج انسانیت سسک رہی ہے، آج انسانیت بے سکون ہے، اس میں مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان بھی ہیں اسلام سے دور ہیں، اس میں غیر مسلم زیادہ ہیں، اور اس وقت اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے، زیادہ خواتین غیر مسلم خواتین اسلام لا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے اہم عزت والا دین، عظمت والا دین، رواداری والا دین، شان والا دین، سکون والا دین، امن اور سلامتی والا دین، یہی اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے عثمان ظفر صاحب نے، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے مرشد پاک کے علاوہ کسی اور کے بیعت ہو سکتے ہیں؟ جی، ان کا انکار کیے بغیر اگر وہاں سے فیض نہیں ملا تو کہیں اور سے فیض آپ کو ملتا ہے، نظر آتا ہے، تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کامل اکمل مکمل ہیں تو پھر ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے چاہیے۔ محمد بلال صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کے اپنے دعاؤں سے نواز، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ شازیہ صاحبہ ہیں مکوانا سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور ان کا مس کیریج کا معاملہ انہوں نے لکھا، اس وجہ سے کہتی ہیں کہ میں ٹینشن میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی عطا فرمائی ہے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت عطا فرمائے،
آپ یا سلامو اس کی کثرت کیا کریں اور درود پاک کی کثرت کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہتریاں فرما دے گا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا نام نفیس ہے، میرا دوست تنویر جس کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، بہت علاج بھی کروایا، بزرگوں کے پاس بھی گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو مہربانی فرما کر کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ایک تو آپ کسی بھی پرانے سنگل ریمیڈی والے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں، تجربہ کار جو پرانے ہوں، یا کسی پرانے بزرگ حکیم ان کے پاس جائیں علاج کے لیے، ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا، آپ سورہ کوثر 111 مرتبہ میاں بیوی دونوں صبح شام پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے نواز دے، اولاد نرینہ کی دولت سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کو بھی نوازے گا۔ غلام یاسین صاحب ہیں فیصل آباد بھائی والا سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ اب بلی کا جوٹھا کھایا جا سکتا ہے؟ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، بلی کا جوٹھا جو یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اور نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے، کھولنے کے حوالے سے کون سی دعا ہوتی ہے؟ جی اصل میں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے ارادہ کر لیا، آپ نے نفلی روزہ رکھا، تو زبان سے کہنا کوئی فرض واجب ضروری نہیں ہے، تو دعائیں سحری کے وقت بھی کوئی سی دعا مانگی جا سکتی ہے برکت کے لیے، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں شام کو بھی مانگی جا سکتی ہیں، افطاری کے وقت بھی۔ ان کے علاوہ نادیہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو انسان منافق ہو، دوغلا ہو، اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی منافقت کی 4 قسمیں ہیں، ایک اللہ کے بارے میں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے بارے میں، جب بھی بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ وفا نہ کرے، ایمانت میں خیانت کرے، یہ سارے عام منافق، اس میں عملی منافق جسے کہتے ہیں اس میں شامل ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو انہیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ رضوان صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جنگ سے جوائن کیا، کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام، آپ کا شکریہ۔ بلڈ پریشر کا وظیفہ پوچھا ہمارے ایک لسنر نے۔ درود پاک کی کثرت کریں اور باوضو رہیں ہمیشہ، جیسے بھی جب بھی بلڈ پریشر ہائی ہو آپ وضو کر لیں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ پھل دار درخت ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ پھل درخت ہے لیکن اس پر پھل نہیں لگتا، پھول آتے ہیں، جس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا حلیم ہوں 100 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر اس درخت میں وہ پانی جو ہے وہ چھڑکیں، اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت نائس ہے، میں ہر روز آپ کا پروگرام سنتا ہوں، اور اس سے ہم سب کو بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے، کہتے ہیں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے، اور میرا نام انہوں نے کہا انوار الحق ہے، 7 سال سے مصیبت میں ہوں، بیماری ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ ایک تو علاج بھی کروائیں، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ دوسرا آپ درود تنجینا 1000 مرتبہ اور یا سلام اس کو کثرت سے پڑھا کریں، یا سلام یا سلام، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سلامتی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ عائشہ صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور نعت کہتے ہیں کہ سنا دیں، کہتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہم کوشش کریں گے اپنی نشریات 1 سے 2 بجے اس میں اس کو نشریات کا حصہ بنا سکیں، آپ سماعت کرتے رہیں۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو، کوئی وظیفہ بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں اولاد کی وجہ سے، غالباً اولاد نہیں ہے اس حوالے سے آپ نے پوچھا ہے۔ اور ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے بھی اولاد کے حوالے سے ہی پوچھا ہے، تو تمام کے لیے یہ ہے سورہ کوثر 111 مرتبہ والآخر 11 مرتبہ درود پاک، اور درود تنجینا 1000 مرتبہ، یہ تو ایک عام وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یا باریعو
یا خالق یا باری یا مصور، تینوں اسما یا دو اسما یا ان میں سے کوئی ایک اسم اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، یا باری یا خالق یا باری یا مصور، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ ایک اور لسنر ہیں عسکری بی بی، انہوں نے کہا کہ اعتکاف کے حوالے سے بتا دیں عورتوں کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی عورتوں کے وہ جو خاص ایام ہیں وہ دن نہ ہوں، تو رمضان المبارک میں 10 دن کا بھی 10 دن کا سنت اعتکاف ہے، 3 دن کا یا دیگر وہ نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ منت کا حوالے سے تو پھر وہ واجب اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف میں نماز بھی پڑھنی ہے اور بالخصوص رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھنا ہے، تو بس کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، گھر کے ایک کونے میں علیحدہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو تنہا یعنی وتبتل الیہ تبتیلا اللہ ہی کے ہو کر رہ جائیں۔ جتنے وقت سونا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، آرام بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، درود پاک کی کثرت بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ خواب کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے لیے اس نے نام نہیں لکھا۔ قبرستان کہتے ہیں قبرستان میں ہوں، کتا بھونک رہا، چاول کھڑے ہو کر کھا رہی ہوں، وضاحت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ بظاہر تھوڑا سا اس میں مشکل کا معاملہ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ آپ باوضو رہا کریں، نماز کی پابندی کریں، پاک صاف رہیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں دیں، استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ قبرستان میں ہونا بظاہر وہ قید یہ اس معاملے سے ہوتا ہے، اسی طرح کتے کا بھونکنا بھی اس حوالے سے، چاول کھانا اس سے مراد رزق بھی ہے، اور کھڑے ہو کر کھانا جو ہے اس میں تھوڑا تشویش ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ مختار احمد قادری صاحب میں کہتے ہیں لقمان بھائی میرا کویشچن ہے کہ یہ جو لوگ السلام علیکم بگاڑ کر بولتے ہیں اور جواب بھی بگاڑ کر دیتے ہیں، اس بارے میں جی بالکل یہ منع ہے۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ جواب ہے، اس کے علاوہ بعض اوقات بول دیتے ہیں، سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں السلام علیکم یا السلام علیکم اس طرح، یا السلام علیکم مختلف، تو ان کے معنی بہت برے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، نام نہیں لکھا، آپ نام لکھ دیتے تو بہتر تھا۔ محمد ندیم صاحب ہیں، لیکن ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وائف گھر نہیں آ رہی، اپنے میکے میں ہیں، جس حوالے سے کہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کیجیے، ان کو بھیجیے، خود بھی جائیے، کوئی بھی اگر آپس میں رنجش کا معاملہ ہے اس کو درگزر کیجیے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسرا اس حوالے سے یہ ہے کہ درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس مشکل اور پریشانی سے نکلنے کے لیے، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد شیر صاحب میں فیصلہ آباد سے، کہتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام روز سنتا ہوں، بہت اچھی باتیں آپ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرمایا۔ جی آپ کا شکریہ، تمام ویورز تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا